اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہونے والی نہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ یعنی آج تک جو ہے 1400 سال تک جو ہے قرآن چلتا ہوا رہا ہے، ایک حرف کا ایک نقطہ بھی دنیا میں نہیں بدلا، دنیا والوں نے ایک نقطہ بھی اس قرآن میں سے نہیں بدلا، اور نہ ہی بدلنے کی ان میں طاقت ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کے حروف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے۔ اور دوسرا یہ مانا کہ جتنی باتیں سے بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ایسی سچی باتیں ہیں کہ یہ قانون کو کوئی غلط ثابت کر نہیں سکتا، ایک بھی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر غلط ثابت کرے تب نہ اس میں بدلنے کی نوبت آئے گی۔ کوئی اس کے قانون کو، اصول کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک کے اصول پر مکمل اترتا ہے۔ اس لیے کسی دنیا کی طاقت میں کسی قانون کو بدلنے کی جو ہے طاقت نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہ اصول کمفرٹیبل ہے اور قابل عمل ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے کفار مشرکین کے حالات کو بیان فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ لوگوں دیکھو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اس کو مت کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم استعمال مت کرو۔ تو دراصل اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی یوں سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ مردار کو کھایا کرتے تھے، مردار کو کھایا کرتے تھے۔ یعنی جانور مر جاتا ہے، فطری طور پر مر بھی جاتا ہے تو اس کو وہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ۔ تو مردہ جانور پر کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا اور جانور کے مرتے ہوئے بھی کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ جو مردار ہے تم اس کو مت کھاؤ۔ تو کفار قریش نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ محمد کیسی باتیں کرتا ہے یار، یہ محمد عجیب باتیں کرتا ہے، ہم انسان ذبح کرتے ہیں تو اس کو کھانے کے لیے کہتا ہے، یعنی ہم انسان جانور کو مار دیتے ہیں تو کھانے کی پرمیشن دیتا ہے، اگر اللہ اس کو مارتا ہے تو کھانے سے روکتے ہیں۔ یہ جانور فطری طور پر مر رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جس جانور کو اللہ مار دیتا ہے اس کو کھانے سے روکتے ہیں۔ ذبح کیے جانے والے جانور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کو انسان مارتا ہے تو کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہوئی، اللہ جس کو مارے اس کو روک دیا جا رہا ہے، انسان جس کو مارے اس کو کھانے کی پرمیشن دی جا رہی ہے۔ اس انداز کی جو منطق اڑا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُوهُمْ، کہ بھائی شیطان آ کر ان کے دل میں ایسی وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے پاس آ کر منطقی طور پر باتیں کرتے رہے اور تم کو گمراہ کرتے رہے۔ تو سامنے کرام کیا کہیں گے؟ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو مار دیتا ہے تم اس کو حرام کہتے ہو، بندہ جس کو مارتا ہے اس کو حلال کہتے ہو۔ اس انداز سے منطق لڑا رہا ہے۔ تو ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی جانور پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جانور کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو ماروں اس کو تم نہ کھاؤ، تم جس کو مارو تم اس کو کھاتے رہو۔ کیوں؟ اللہ کیسے مارتا ہے؟ اللہ جانور کو فطری موت مار دیتا ہے، اور تم کو کیسے مارنے کا آرڈر دے رہا ہے؟ جو ہے گلے پر چاقو رکھ کر چلا کر مارنے کا آرڈر دے رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے انسان کا ذبح کیا ہوا جانور وہ جو ہے بیماری ہوتا ہے، اس لیے تمہیں کھانے کی پرمیشن دے رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ فطری موت کو مارنے والا جانور جو تمام بیماریوں کو لے کر جو ہے رہتا ہے، تم کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اور کریں کہ بھئی ان کی منطق کے بندے کے مارے ہوئے حرام ہو جائے، اللہ کے مارے ہوئے حلال جو ہے حرام حلال، یہ حلال وہ حرام، یہ جو الٹی منطق ہے نا، ذرا ان سے پلٹ کر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی تمہارے کہنے کے مطابق اللہ جو ہے کیا ہوا جانور استعمال کر لیں گے اور بندوں کا چھوڑ دیں گے، اللہ کے کام کو ایکسپٹ کریں گے، بندے کام کو
اگر یہ منطق لے لیں گے تو ذرا غور کر سکتے ہیں کہ بھائی گلی گلی کوچوں میں نل دیکھتے ہیں آپ، نل ہے نا، نل معلوم ہے نا، وہ نل بندہ بناتا ہے، بورنگ ڈال رہا ہے، جو ہے نل پائپ چھوڑ رہا ہے، پوری طرح سے جو ہے ایسے بٹھا رہا ہے، ایسے مار رہا ہے، یہ کس کا کام ہوا ہے؟ بندے کا ہوا۔ تو جو ہے بندہ نل سے پانی نکالتا ہے تم مت پیو، کیوں؟ یہ بندے کا کیا ہوا کام ہے۔ گویا نل سے نکلے ہوئے پانی کو تم استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بندے کا کام ہے، اور اللہ کا نکالا ہوا پانی تم پی لینا چاہیے۔ ہاں، اللہ کیا نکالتا ہے؟ ایک نمبر ہے نا، اللہ ایک نمبر نکالتا ہے، پیشاب نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، تم اس کو پیتے رہو کہ اللہ کا منع بھی ہو۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کا مارا ہوا حرام ہو جا رہا ہے، تو پھر اللہ کا ہم جو ہے مارا ہوا یہ اللہ کا نکالا ہوا ہی ہے، اور زبردست اللہ نکالتا ہے، انسان جو ہے زبردست نہیں نکال سکتا ہے، بندہ چاہے تب بھی اللہ، بندہ نہ چاہے تب بھی نکالتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات کام اللہ تعالیٰ بندوں کے کیے ہوئے بندوں کو حلال کرتا ہے، اور اللہ اپنے کاموں کو جو ہے بندوں پہ روک دیتا ہے۔ تو سامنے کرام پھر آگے بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کفار مشرکین کی جو ہے وہ ڈیڑھ ہوشیاری جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیان فرما رہا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہمارا یہ کھیت ہے اور ہمارے کھیت میں غلہ اگنے والا ہے یا اناج اگنے والا ہے، یہ جو ہے کھیت کا اتنا حصہ جو بھی اناج ہوگا یہ اللہ کے لیے ہوگا، اور اس کھیت میں جو اتنا حصے میں جو اناج ہوگا یہ ہمارے معبودان باطل ہوگا، لشرکائنا، ہاں یہ حصہ اللہ کے لیے ہوگا اور یہ حصہ ہمارے معبودان باطل کے لیے ہوگا۔ اس طرح کا وہ پلان بنا کرتے تھے۔ مان لے اسی سال جو ہے یہ حصہ اگر جو ہے فصل کم ہو جاتی، یہ حصے میں فصل کم ہو جاتی اور یہ حصے میں جو ہے فصل زیادہ ہوتی، معبودان باطلہ کے کھیت فصل زیادہ ہوتی، اللہ کے کھیت فصل کم ہو جاتی، تو ادھر سے فصل جلا کر ادھر منتقل نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر معبودان باطلہ کے کھیت فصل کم ہو جاتی اور اللہ کی فصل میں اللہ کی کھیت فصل زیادہ ہوتی، تو اللہ کی فصل کو لا کر اپنی باطلہ کو دے دیا کرتے تھے۔ وہ تعبیر کیا بیان کرتے تھے کہ اللہ کی کھیتی میں اگر کم ہو جائے تو اللہ کو کیا فرق پڑنے والا ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا بھائی جب اس میں کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا لا کر اس کو کیوں دیتے ہیں؟ تو کہتے تھے نہیں بھائی یہ تو اللہ کے پیارے ہیں نا، اللہ کے کم نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے پیاروں کو کم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے اس طرح کی پالیسی طرح کرتے تھے کہ اللہ کی کھیتی میں اگے ہوئے جو فصل ہوا کرتی تھی وہ غریبوں میں تھی، اور یہ معبودان باطلہ کے نام پر جو کھیتی ہوا کرتی تھی وہ ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ تو اس لیے یہاں کی فصل وہاں منتقل نہیں ہو سکتی اور وہاں کی فصل بڑی آسانی یہاں منتقل ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے کہا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ کیسی بھونڈی تقسیم کر رہے ہیں، ایک بڑی بھونڈی تقسیم کر رہے ہیں، اس سے بڑی بھونڈی تقسیم اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ان کی غلط جو ہے تقسیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر آگے چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بس بڑے آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو بیان فرمایا ہے۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ اس پر بولو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور ماشاءاللہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ انجیل عیسیٰ اور قرآن مجید ماشاءاللہ۔ تورات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ آؤ آج تم لوگ تورات کو ایک محفل میں سن کر جاؤ کہ تورات میں کیا تھا۔